दुखों ने जो तुझको घेरा है तो दुरूद पढ़ो। हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद। ए काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजमन आराई हो। जी वकार 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी यौमुल फुरकान गजवाए बदर का दिन। वो गजवाए बदर कि जो इस्लाम में लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग है। वो गजवा कि जिसके अंदर मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद आप शरीक हुए। इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, यानी ये वो दिन कि जो काफिरों और मुसलमानों में फर्क करने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इस गज़वे का जिक्र फरमाया और मुसलमानों की मदद और नुसरत और फतह याबी की बिशारत अता फरमाई। गज़वा बदर, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि मुसलमान अभी मक्का से मदीना हिजरत करके गए, अभी 2 साल हुए थे। तो कुफ़ार ने ये प्लान किया, ये साजिश की, ये उनकी एक चाल थी कि हम मुसलमानों पर एक ऐसा हमला करते हैं, एक ऐसी जंग करते हैं कि इन सारे मुसलमानों को हम शहीद कर देंगे और दुनिया में कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वो कुफ़ार क्या जानते थे कि अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कितने मुकर्रब और अल्लाह ताला के कितने महबूब तरीन बंदे और रसूल हैं कि अल्लाह ताला कभी उनको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कुल मुसलमान जो मैदान जंग के अंदर तशरीफ़ लाए 313 थे वो, और दूसरी तरफ जो कुफ़ार है, कुफ़ार का लश्कर 1000 तक है। और मुसलमान भी वो कि अभी इतनी तादाद भी नहीं है, बच्चे और औरतें जो घरों में हैं, कुल मिलाकर तकरीबन 700 या 800 लोग होंगे टोटल जो मुसलमान थे। तो इस्लाम का वो इब्तदाई मरहला, अभी जब तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं है तो कुफ़ार इनके खिलाफ जंग करने आते हैं। अल्लाह ताला ने कुफ़ार को कैसे शिकस्त से दो चार किया। मुसलमानों की तादाद 313 है जो मैदान जंग के अंदर तशरीफ लाए। काफिरों की तादाद 1000 का लश्कर है। मुसलमानों के पास 1 या 2 घोड़े, 70 या 80 ऊंट, शिकस्ता कमाने, टूटे फूटे नेज़े और पुरानी तलवारें थीं। जबकि दूसरी तरफ कुफार के पास 1000 का लश्कर, 600 आलीशान घोड़े और 100 जिरा वाले जंगजू उनके पास थे। और उनके पास 600 ऊंट थे और खाने के वसी जखायर मौजूद थे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये दुनियावी जो उनके पास कुव्वतें हैं, ये ईमानी जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकती। तो कुफार को एक बड़ा अपने ऊपर नाज था, फख्र था कि हमारे सामने मुसलमानों की इतनी सी तादाद कैसे टिक सकती है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि इस्लाम का जज्बा, ईमानी कुव्वत और जिहाद का जज्बा भी कोई असर रखता है। फिर हुआ क्या कि थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिराएं, 8 शमशीरें। बदलते आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ना तैगो तीर पे तकिया, ना खंजर पर, ना भाले पर। भरोसा था खुदाए पाक पर और लोलाक वाले पर। ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफ़ा लौलाक वाला था। तो मुसलमानों का ये लश्कर बज़ाहिर तो कुफार इसको बहुत कम तादाद समझ रहे थे, लेकिन इसने कुफार को नाक को चने चबवा दिए। तो आज भी अगर ईमानी जज्बा मजबूत हो, इत्तेहाद हो, उम्मत के अंदर वहदत हो, तो आज भी कोई कुफार की कोई भी ताकत इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। काफिरों ने मैदान जंग के अंदर पहले आकर अच्छी ज़मीन पर कब्जा किया, वहां पे अपना पड़ाव किया। और मुसलमान जब आए तो मुसलमानों के पास रेत वाली ज़मीन थी और पानी भी नहीं था। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और ये सारा
مرحلہ یہ سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ریتلی زمین ہے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی، اس بارش نے مسلمانوں کی ریتلی زمین پر بارش برسی تو مسلمانوں نے اپنے پاس چشموں میں پانی بھی سٹاک کر لیا، کفار کی جو زمین تھی وہ کیچڑ والی بن گئی، تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں جب تشریف لائے، اس غزوے سے ایک رات قبل آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے لاڈ کے ساتھ یہ دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر آج یہ لوگ مر گئے نا، اگر آج یہ مسلمان جن کی ابھی تعداد اتنی ہے، اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان بدر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرمائی، پہلے 1000 فرشتے کو بھیجا، پھر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی، پھر 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور یہ ایمانی جذبہ ہے، ایمانی طاقت ہے، جہاد کا جذبہ ہے۔ جہاد کا جذبہ کیسے؟ آئیے اس پہ ایک اور حدیث عمر کا سنتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 شہزادے آئے، 2 لڑکے آئے، ابھی کم عمری میں ہیں، اور آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ 2 میرے پاس کم سن جوان آئے، انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کر؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یعنی بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہلکے جملے بولتا ہے، نازیبا جملے بولتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ہم اس کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ ابو جہل ہے، تو وہ دونوں لڑکے گئے، انہوں نے ابو جہل پہ ایسے وار کیے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ ایمانی جذبہ ہے کہ 2 کم سن نوجوانوں نے اس بڑے سپا سالار کو، بڑے کافر کو دنیا سے واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے۔ آج بھی اگر ایسا ایمان پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور پہنچتی ہے، کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی۔ تو ثابت ہوا کہ جب ایمان مضبوط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے بھی ایک بڑا کمال کا جواب دیا تھا نا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی سنبھال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا انجام کیا؟ قرآن فرماتا ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اس ہاتھی والوں کے ساتھ کیا انجام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو بھیجا جس نے چونچ کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، چونچ کے پتھر نیچے گرائے، نیچے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیل کے ذریعے بھی ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے۔ میرے رب کریم کی شان وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو آج بھی فرشتے مدد کو آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمانی طاقت مضبوط ہو، ایمانی جذبہ ہو، جہاد کا جذبہ ہو۔ تو مسلمانوں کے اندر جب جہاد کا جذبہ مضبوط تھا تو آپ نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ نے کتنا عرصہ تک 3 بر اعظموں پہ حکومت کی۔ اصل طاقت کیا تھی؟ وہ جہاد کی طاقت تھی۔ قرآن نے بھی جہاد کے اوپر بہت کلام فرمایا ہے، جہاد کی اہمیت کو بہت زور سے بیان کیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں ایمانی طاقت،
ایمانی جذبے کی مضبوطی کی حاجت ہے، امت کے اندر وحدت اور اتفاق کی حاجت ہے، پھر دیکھنا کیسے کفار مسلمانوں کو میلی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے، اصل مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہم دوسروں سے شکوہ کیوں کریں؟ کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے۔ غزوہ بدر یہ وہ ایک انوکھی داستان ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار سبق بھی سکھائے، بے شمار اس سے ہمیں رہنمائیاں حاصل ہوتی ہیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور حضور کا علم غیب بھی بیان ہوتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس جنگ بدر سے ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر اس میدان میں مختلف جگہوں پہ نشان لگائے تھے کہ جہاں عتبہ مرے گا، جہاں ابو جہل مرے گا، جہاں شیبہ مرے گا، جہاں فلاں کافر مرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ کے بعد خدا کی قسم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہ کافر اس جگہ سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں مرا، بلکہ جہاں پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہ کافر وہاں ہی واصل جہنم ہوا۔ تو کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ؟ یہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یا خدایا تیری عطا سے حضور جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتفاق پیدا فرمائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔